تنہائی کا علاج اور عادت بنانے کا طریقہ۔ تنہائی آج اتنا پرابلم نہیں ہے جتنا پہلے زمانے میں ہوتی تھی۔ تفکر بعض اوقات انسان کو وہ مزہ دیتا ہے جو اچھی سے اچھی جلوت اور صحبت بھی مزہ نہیں دیتی۔ یعنی تفکر انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ اگر آدمی اپنی تنہائی کو کسی بغیر کام کے چھوڑ دے گا نا تو پھر غلط طرف نکل جائے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان کی جو ذات ہے، اس کا وجود ہے، اس کا وقت ہے، یہ فضا کی طرح ہے۔ فضا کبھی بھی خالی نہیں رہتی۔ جیسی ہوا ایک طرف نکلتی ہے تو اگلی ہوا اس کو فل کر دیتی، گیپ نہیں رہتا، فوراً فل ہو جاتا ہے۔ یا پانی کی طرح، اب پانی کو کتنا زور سے یوں کر بھی دیں گے پھر اگلے سیکنڈ کے اندر پانی اپنا لیول بحال کر لے گا۔ اسی طرح انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے انسان سوتے میں بھی سوچتا ہے، دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، مائنڈ کبھی آف نہیں ہوتا، مائنڈ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو انسان اپنی سوچ کو، اپنے وقت کو اچھے کام سے فل کر لے، ورنہ نیگیٹو چیز تو آ ہی جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں خالی دماغ کارخانہ شیطان۔ اچھے کام کرنا شروع کر دو۔ وہ کہتے ہیں کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے۔ اگر آپ کے پاس خلوت تو ہے، تنہائی تو ہے، وقت تو ہے، لیکن اس کا مصرف نہیں ہے، تو بہت زیادہ چانسز اسی کے ہوں گے کہ غلط مصرف ہی وہاں پہ آئے۔ کہتے ہیں لوگ عادی نہیں ہوتے نا۔ اب جو لوگ کتاب پڑھنے کی عادی نہیں ہے، اس کے لیے وہ کتاب پڑھنی، اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، تو سطرے پڑھے گا، اس کے سر میں درد شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح جو آدمی عبادت کا، ذکر و اذکار کا عادی نہیں ہے، اسے زیادہ عبادت کرنی پڑ جائے، ذکر کرنا پڑ جائے، پریشان ہو جائے گا، کیونکہ زندگی میں کبھی اتنا ذکر اللہ کیا ہی نہیں، اتنی کتابیں کبھی پڑھی نہیں، کبھی اتنی تلاوت کی نہیں، اور کوئی کام نہیں ہے، باہر کو کاروبار نہیں ہے۔ بعض کا حج پہ جب جاتے ہیں نا تو کئی لوگ اس طرح کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور مینا کے جیسے 3 دن ہوتے ہیں، باقی پھر طواف الزیارہ، عرفہ چلے گئے اور اس طرح۔ اب یہ مینا کے 3-4 راتیں اور دن گزارنا، لوگوں کی جو حالت ہوتی ہے نا، دیکھنے والی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ عادی نہیں ہے تلاوت کے، ذکر کے، نماز کے، عبادت کے، اور وہاں فارغ ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے، فضول باتیں کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے کسی چیز کا بندہ خود کو عادی بنا لے گا نا، اور عادی بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا، چاہے ذکر الہی کا ہے یا مطالعے کا۔ آدمی تھوڑے سے زیادہ کی طرف چلتا ہے، تکلف سے عادت بنتی ہے۔ عادت کے بعد وہ چیز انسان کی فطرت میں داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے بعض بچوں کو جب سکول بھیجتے ہیں تو شروع میں وہ بچے روتے ہیں، وہ بچہ وہ ضد کر رہا ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے سکول جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ بچہ سکول جانے کا عادی ہو جاتا ہے، عادت پڑ جاتی ہے، جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انسانی نفس بھی ایسا ہی ہوتا ہے، شروع میں عادی نہیں ہوتا، جب آپ اس کو عادی بناتے ہیں تکلف کے ساتھ تو آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی کچھ عادتیں ایسی رکھی جائیں کہ جو انسان کے تنہائی میں کام آنے والی ہیں۔ اب بہت سارے ایسے بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہو کہ جو ساری زندگی فلمیں، ڈرامے اور انہی کاموں میں جن کا وقت گزرتا ہے، وہ بوڑھے ہو کے بھی نیک نہیں بنتے۔ انہیں کہا جائے نماز پڑھو تو نماز کی طرف آتے ہی نہیں، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے عادت ہی نہیں ہے، کیونکہ زندگی بھر عادت نہیں پڑی اس چیز کی۔ اور جن کو عادت ہوتی ہے تو ان کا رجحان ذکر اللہ کی طرف، عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف، ذکر اللہ کی طرف رہتی ہے۔ تو اپنی کچھ عادتیں لازمی ایسی رکھنی چاہیے کہ جو فارغ وقت میں انسان کے کام آئے، کہ فارغ وقت کی ورنہ بوریت جدا ہوتی ہے، ٹینشن جدا ہوتی ہے، سٹریس آدمی علیحدہ فیل کرتا ہے، اور پھر آدمی غلط کاموں میں بھی پڑ سکتا ہے۔ اب اگر کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ اس کا خالی وقت جو ہوگا وہ ان چیزوں کے لیے بڑے اچھے طریقے سے فل ہو سکتا ہے۔